السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمد منٹھاری، اور آج ہم ناظرین گفتگو کریں گے نماز کے واجبات کے متعلق۔ نماز کے واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اور یہ واجبات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں، یعنی کہ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں سیدھی طرف، پھر اس کے بعد دو سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد التحیات درود پاک اور پھر دعائے ماثورہ پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ سہو نماز میں ہر طرح کی غلطی پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو نماز کے 30 واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ جائے گا تو اس صورت میں وہ اگر واجب جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز مکمل کرنے کے بعد دوبارہ دہرانی ہوگی، لیکن اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب یہ بھولے سے اس کا چھوٹ گیا تو اس صورت میں اسے سجدہ سہو اگر وہ کر لے گا تو وہ نماز اس کی ہو گئی، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو اس صورت میں اسے نماز اپنی دوبارہ دہرانی ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے شروع والا، یہ آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ تو نماز کے 30 واجبات ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ کہنا تو فرض ہے، لیکن تکبیر تحریمہ میں اللہ اجل اللہ اعظم کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا پھر چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یا پھر کوئی چھوٹی سورت پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ان رکعتوں میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ اب ہم سنتے ہیں تیسرا واجب۔ تیسرا واجب یہ ہے الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی اگر کوئی شخص ترتیب الٹ کر دیتا ہے، سورت پہلے پڑھ لیتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ بعد میں پڑھتا ہے تو یہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا اگر یہ بھولے سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہونا۔ تو اب اگر کسی شخص نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آمین کہہ سکتا ہے، اگلی نئی سورت شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے گا، لیکن آمین اور بسم اللہ کے علاوہ اور کوئی وظیفہ یا اور کوئی دعا یا اور کوئی التحیات درود پاک وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ اگر درمیان میں کسی اور چیز کا فاصلہ آ گیا تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، جبکہ یہ واجب اس کا بھولے سے چھوٹا ہوا ہو۔ 5واں واجب ہے قراءت کرنے کے بعد، یعنی آپ نے الحمدللہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملا لی، جتنی آپ نے سورت ملانی ہے یا کوئی بھی آیتیں پڑھی ہیں، اس کے قراءت مکمل ہوگی تو قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا، انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اب رکوع کا فرض ہے تو اب رکوع کی طرف اپنا روانہ ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی انتظار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ تو ہر رکعت میں 2 سجدے تو فرض ہیں، لیکن اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، ایک سجدہ اگلی رکعت میں کر رہا ہے، یا پھر ایک سجدے کے درمیان میں 2 سجدوں کے درمیان میں کوئی اور چیز کا فاصلہ لے آتا ہے تو اس صورت میں اس کا واجب چھوٹے گا۔ تو بالترتیب دونوں سجدوں کا ہونا یہ واجب ہے۔ 7واں واجب یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، وہ ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں پیارے بھائیوں؟ وہ ہے رکوع کریں، سجدہ کریں، قومہ کریں یا جلسہ کریں۔ تو رکوع میں، سجدے میں قومہ بولتے ہیں، رکوع کے بعد جب ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو اسے قومہ کہتے ہیں۔ سجدوں میں اسی طرح جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولا جاتا ہے۔ تو رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ، یہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ ان میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ، یہ جتنی دیر مجھے سبحان اللہ کہنے میں لگی ہے اتنی دیر ٹھہرنا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع سے اٹھ کر درمیان میں جلسے کے اندر
رکوع سے اٹھ کر درمیان میں قومے کے اندر، سجدوں کے درمیان میں، جلسے کے اندر یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ 8واں ہے قومہ، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، رکوع کیا تھوڑا سا کھڑے ہوئے، سیدھا بالکل نہیں کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ چلے گئے سجدے میں۔ تو اگر کوئی رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہوتا تو یہ بھی وہ اپنا واجب ترک کر رہا ہے۔ نمبر 9، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے، اس میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھنا اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہاں ٹھہر جائے، یہ اتنی دیر اس کا رکنا یہ ضروری ہے، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ 10واں واجب ہے قعدہ اولا واجب ہے، یعنی پہلی جو تحیات ہے اس میں بیٹھنا واجب ہے۔ یعنی اگر آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں 2 تحیات آ رہی ہیں، جس طرح ہم ظہر، عصر اور مغرب، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 تحیات آتی ہیں، تو اس میں جو پہلا قعدہ ہوگا وہ واجب ہوگا۔ نفل نماز اگر 2 سے زیادہ رکعتوں کی نیت اس نے کی ہے تو اس کا بھی پہلا قعدہ واجب ہے۔ 11واں واجب فرض، وتر، سنت مؤکدہ۔ فرض، وتر، سنت مؤکدہ، ان میں تشہد پڑھنے کے بعد یعنی التحیات مکمل پڑھنا اور التحیات کے بعد مزید اور کچھ نہیں بڑھانا، یعنی درود پاک بعد میں نہ پڑھا جائے، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ یہ قعدہ اولا کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں جو تشہد ہے یا دونوں رکعتوں میں دونوں تشہدوں میں جو تشہد ہے التحیات، یہ پوری پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تحیات کا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر کوئی بے خیالی سے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا، یعنی 3 لفظ مزید اور بڑھا لے، چاہے وہ درود پاک ہی ہوں، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عموماً غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا درس پسند آیا ہوگا۔ تو ہمارے یہ 13 واجبات اس قسط میں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید واجبات سنیں گے۔